الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہمارے عزیز حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب زیدہ مجموع نے میاں والی آمد کے پیش نظر یہاں اپنے ہاں بھی حاضری کی دعوت دی. خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں، اور آپ حضرات بھی دن کے وقت میں، کام و کاج کے وقت میں وقت نکال کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا بیٹھنا قیمتی بنائے. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میں ناکام ہوں. کوئی پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، عرب کا ہے، عجم کا ہے، شہر کا ہے، کسی چھوٹے سے گاؤں کا ہے، انگریز ہے، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس کی ساری زندگی کامیابی حاصل کرنے میں گزر جاتی ہے، اور بالآخر پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یہ ہر بندہ خود بتا سکتا ہے جاتے ہوئے کہ میں کامیاب ہوا یا نہیں. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب انہوں نے اللہ کے راستے میں کہیں جان دی، تلوار ان کی گردن میں چل رہی تھی اور خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، نیزہ مارا گیا. انہوں نے اپنا ہاتھ، دونوں ہاتھ خون سے بھرے اور چہرے کو سرخ کر لیا اور کہا: فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو. یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. کتنے ایسے حضرات ہیں
صحابہ میں سے جو جنگ کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں اور شہید ہوتے ہوتے یہ جملہ بول کے دنیا سے گئے، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بظاہر تو دیکھا جائے ناکامی لگتی ہے، مار دیے گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، دنیا چھوٹ گئی، یہ کون سی کامیابی ہے؟ وہ یہ وقت وہ ہے جب جھوٹا آدمی بھی اس وقت میں سچ بولتا ہے، اور یہ تو ہے ہی سچے لوگ، کون سی کامیابی؟ اسی سے لوگ انٹرویو کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے، ملوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، کوئی اداکار ہے، کوئی فنکار ہے، کوئی کیا کچھ ہے، پوچھتا ہے جی آپ بتائیں زندگی سے مطمئن ہیں؟ ہاں جی بڑا مطمئن ہوں۔ کامیاب ہیں؟ جی بالکل کامیاب ہوں۔ کیسے؟ اولاد کو نوکری مل گئی، کاروبار مل گیا، بزنس بن گیا، سب کی شادی ہو گئی، بس کامیاب ہوں۔ یہ ہے کامیابی؟ بس یہی مقصد ہے؟ تو پھر تو جو جانور اپنے بچوں کو پالتا ہے وہ بھی کامیاب ہے، چڑیا بھی گھونسلے میں اپنے بچوں کے منہ میں لا کے دانا ڈالتی ہے، وہ بھی پل جاتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہے۔ گھونسلے بنانے والے پرندے بڑے بڑے خوبصورت گھونسلے بناتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی ہے کیا؟ اللہ نے یہ بتانے کے لیے، اور یہ کامیابی کسی کو اپنی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ عقل چھوٹی ہے، محدود ہے، اور انسان کی کامیابی بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہم اپنی عقل سے اور اس دنیا میں رہ کے اس کامیابی کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، انہوں نے بتایا کہ دیکھو مرنے کے بعد تم نے ختم نہیں ہو جانا، تمہیں ایک اور جہان میں جانا ہے، اور اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے، وہاں جو نعمت ملے گی چھنے گی نہیں، صحت ملے گی تو بڑھاپا نہیں آئے گا، تو بیماری نہیں آئے گی، جوانی ملے گی تو بڑھاپا نہیں آئے گا، زندگی ملے گی تو موت نہیں آئے گی، خوشی ملے گی تو غم نہیں آئے گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں ہر خوشی ہے مبدل بصد غم، جہاں شادیاں تھی وہی اب ہے ماتم، یہ سب ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم، جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہاں کسی ایک حالت میں قرار نہیں ہے، اسی گھر میں شادی کی خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اگلے دن وہاں موت کا غم شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، نوجوان کے ولیمے کے لیے تیار ہونے والی دیگیں اس کی موت کا کھانا بنتا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ ہر آدمی اپنی 10 سالہ پہلے حالت دیکھے، 20 سالہ پہلے حالت دیکھے، اور آنے والا 10 سال کے بعد کا زمانہ سوچے، 20 سال کے بعد کا زمانہ سوچے، کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ تو انبیاء نے بتایا کہ اے انسان، یہ تو تجھے بھیجا گیا ہے اور تجھے یہاں سے واپس بلا لیا جائے گا، زندگی تو وہاں ہوگی۔ ایک شخص نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے، کہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان اس دنیا میں پردیسی ہے۔ پردیسی سمجھتے ہو؟ تو صحیح پردیسی ہو کہ اپنے دیش دے ہو؟ دیش چلے، وہ کہتا ہے پردیسی ہے، اس کا اپنا دیش کوئی اور ہے۔ کیوں؟ اپنے گھر میں کچھ نہیں کرنا پڑتا، سب کچھ بقا بقایا مل جاتا ہے۔
کیوں جی؟ پردیس میں کرنا پڑتا ہے، یہاں انسان کو کچھ نہیں بنا بنایا ملتا، ادنا کر کے کھانی بڑی اوکھی ہوتی، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، سونے کے لیے بستر لگانا پڑتا ہے، چارپائی لینی پڑتی ہے، گدا لینا پڑتا ہے، روٹی سالن کے لیے چولہا جلانا پڑتا ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور باقی مخلوق اس کا اپنا گھر ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، وہی جنگل، وہی ان کی آرام گاہ، وہی بستر ہے، جب بھوک لگتی ہے نکل پڑتے ہیں، شکار پکڑا وہی کھا لیا، کچھ کرنا پڑتا ہے، نہ بھوننا پڑتا ہے، نہ آگ لگانی پڑتی ہے، بس تیار ملتا ہے، گائے بھینس بکری ہے چھوڑ دو، تیار چارہ ملتا ہے، بس جائیں چل لیں، اللہ خیر صلی اللہ، یہاں سو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے ایسے ہی اس کا اپنا گھر نہیں ہے، یہ کسی اور گھر سے آیا مسافر ہے، اس نے جانا ہے، اور جہاں جائے گا وہ اس کا گھر ہے، وہاں اس کو ہر کچھ سب کچھ تیار ملے گا، سبحان اللہ، اور واقعی صحیح کہا ہے، یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ پردیسی ہے، اس کا دیش کوئی اور ہے، یہ جنت سے نکالا ہوا مسافر ہے، اور منزل اس کی جنت ہے، وہاں سب کچھ تیار ملے گا، محلات تیار کے تیار، گوشت بہترین نہیں پکانا پڑے گا، وَلَكُمْ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو خواہش کرو گے پوری ہوگی، یہاں خواہشیں پوری ہوتی ہیں دوستو جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، حدیث میں آتا ہے حضور نے نشان بنا کے سمجھایا کہ انسان کی خواہشیں آگے ہوتی ہیں، موت پہلے آ جاتی ہے، انہاں سا اے بھی کرساں کہاں کرتا ہے، یہاں خواہشیں پوری ہوتی ہیں، ہاں جنت رکھی ہے وہ ہمارا گھر ہے، علماء نے لکھا ہے دنیا میں خواہشیں آگے ہیں، وسائل پیچھے ہیں، ایسے نہیں، ہر کسی کی خواہش ہے، کوٹھی ہو گیا، بنگلہ ہو گیا، بہترین گڈی، ہر ادھر ٹینکی پٹرول نہ بھری ہو گیا، میرے یہ کارڈ ہو گیا، جن شے لینی ہو گیا، بس کارڈ پاؤ لو جی لو، کروڑوں کا بیلنس ہو گیا، دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دسو یار، دسو نا، کیوں جی؟ میرے گھر شہر سے ہو گیا، انگور، مالٹا، سیب، کیلا، جڑی شے کھانی ہو گیا، بس مل گیا، لیکن خواہش پوری ہوتی ہے؟ دنیا میں خواہشات آگے ہیں، وسائل پیچھے ہیں، جیب اجازت نہیں دیتی، اور جنت میں علماء نے لکھا ہے جنت وہ جگہ ہے جہاں وسائل آگے ہوں گے، خواہشیں پیچھے ہوں گی، جو خواہش کرو گے اللہ نے کہہ دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو خواہش کرو گے پوری کرے، مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج دل کرتا ہے دیسی ککڑ ہو گیا، کیوں جی؟ روٹی دیسی گھوڑی چپڑی ہو گیا، گرم کھا لیا، دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دسو یار، سارے چھولے ہو بنا، دیسی ککڑ پایا ہو گیا، دسو دیسی گھو دا گوڑا حلوہ ہو گیا، دل کرتا ہے کہ نہیں؟ دسو ملتا ہے ہر کسی کو؟ نہیں ملتا، یہاں نہیں ملتا ہر کسی کو، اور جس کو ملتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، غریب کو روٹی نہیں ملتی، امیر کو سکون نہیں ملتا، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ ہے وہاں سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا، بندے تیری خواہش پیچھے رہ جائے گی، میری جنت کی نعمتیں آگے بڑھ جائیں گی، پھل ہوں گے، یا کبھی پھل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ان جنو ہے تھے، دسو مسمی ہے تھے، آم ہے، جنت کے پھلوں کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، وہ پھل ایسے ہوں گے نہ کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی ان سے روکا جائے گا، کسی اور کے باغ وچ بڑھ کے
پھل توڑ سکتے ہو؟ وہاں یہ بھی نہیں ہوگا ممنوع مقطوع، کسی پھل کا موسم ہے کسی کا نہیں، وہاں ہر وقت ہر پھل کا موسم ہوگا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا قطوفها دانیہ، جنت کے پھلوں کی ٹہنیاں نیچے نیچے ہوگی، آپ اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، دل کرتا ہے سیب کھائیں، ٹہنی ہاتھ میں آ جائے گی، لیٹے لیٹے توڑ کے تازہ سیب کھا لیں گے۔ بیٹھے ہیں اپنے بیڈ پہ اپنے صوفے پہ، دل کرتا ہے اٹھنا نہیں پڑے گا، آواز نہیں لگانی پڑے گی، قطوفها دانیہ، جنت کے پھلوں کی ٹہنی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ پھل توڑ کے کھا لیں۔ اور ذائقہ اللہ اکبر، ہم بھیا علماء نے لکھا ہے اللہ نے دنیا میں جو ذائقے دیے ہیں نا، دنیا میں وہ ذائقے ہے کہ نہیں؟ چھوٹے گوشت دا، موٹے گوشت دا، چاولا دا، حلوے دا، دسو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے نعمتہ کھاتے ہو دسو نا، ذائقہ ہے کہ نہیں؟ سیب کا ذائقہ ہے، کیلے کا، ایک بندہ کہتا ہے یہ کیلا خدائی حلوہ ہے، رب نے پیک پیک کر کے حلوہ دے دیا ہے، سبحان اللہ، اپنا ذائقہ ہے، لیکن یہ فار ٹیسٹ، چکھ کھائے، چکھ لے یار، چکھ لے، یہ اللہ نے بتانے کے لیے ذائقہ دیا ہے، میرے بندے چکھ لے تاکہ تجھے بتا سکوں جنت کا پھل کیسے ہوگا۔ وہاں کا بیر ایک مٹکے کے برابر ہوگا، اور اس کا ذائقہ دنیا بھر کی مٹھائیوں مل جائے وہ ذائقہ نہیں بنا سکتی جو رب نے جنت کے بیر میں رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ آخر ہو یار۔ اور جب جنتی اللہ سب کی دعوت کرے گا قیامت کے دن، اللہ کہ ساڑی بھی ہوئے، کس کی دعوت کرے گا؟ مچھلی کے جگر کی۔ وہ کرم والی مچھلی کتنی بڑی ہوتی، اس کا جگر سب جنتی کھائیں گے۔ اور ابھی مالدار لوگ قیامت کے دن حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، غریب مسلمان حساب و کتاب دے کے دوپہر کا کھانا جنت میں کھا رہے ہوں گے۔ میرے دوستو ہن دسو، پردیسی ہو کہ اپنے گھر بیٹھے ہو؟ دسو یار، پردیسی ہو نا، یہ کیا زندگی ہے؟ ابھی زندہ تھا، ابھی خبر آئی فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، ابھی خبر آئی انتقال ہو گیا، یہ زندگی ہے؟ یار ٹھیک ٹھاک تھا، انہیں گل کی تھی میرے نال، بس 5 منٹ پہلے فوت ہو گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے سرگودی میں واقعہ پیش آیا، اتوار کا دن تھا، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں ابو آج باہر کا ہوٹل کا ناشتہ کریں گے، حلوہ پوری لے کے آئے، نان چنے لے کے آئے، وہ برتن لگا کے بیٹھے ہیں، باپ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے باہر کا ناشتہ لینے کے لیے، تھوڑی دیر میں خبر آتی ہے ناشتہ نہیں آتا، باپ کی لاش گھر پہنچ جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ زندگی، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی تو یہ ہے سبحان اللہ، جوانی ملے گی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، زندگی ملے گی موت نہیں آئے گی۔ تو میرے دوستو اور ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ نے تو ہمیں وہ زندگی دے دی ہے، اور اس زندگی کے لیے یہاں بھیجا ہے پردیس میں، بنجو امتحان دے کے آؤ۔ ہم تو امتحان میں ہیں، جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کو جنت ہے، وہ کوئی بھی ہوا، وہ کالا ہوا، گورا ہوا، عربی ہوا، اجمی ہوا، وہ مولوی ہوا، وہ ان پڑھ ہوا، پڑھا لکھا ہوا، جاہل ہوا، رب اس کو نہیں دیکھے گا، رب دیکھے گا امتحان میں کامیاب ہے کہ نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، جب تک ہماری زندگی ہے، بھائیوں کی، ماں بہنوں بیٹیوں کی، اس زندگی میں ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہوا ہے اب تک؟ ابھی ملک الموت آ جائے، اس نال منسو کوئی نہ، ملک الموت آ جائے، آکے چلو کیا سو نہ میں دسو یار، شناؤ میاں علی دے، ہر کسی میں اڑی کر دے روگلے سے ملک الموت کو بولو، آگو ٹھہر بنی یار ہودے بنی، وہ شنائے ہودے بنی، وہ میرا شریک ہے ہودے بنی، وہ دشمن میرا ہودے بنی پہلے، آگلے سو دسو، اگر ابھی موت آ جائے
تو کیا رب راضی ہے ہم سے؟ اللہ کی قسم اس کو راضی کرنا اتنا آسان ہے، روٹھے بھائی کو راضی کرنا مشکل ہے، روٹھی اولاد کو راضی کرنا مشکل ہے، روٹھی بہن کو، خالہ چچی کو راضی کرنا مشکل ہے، روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنا آسان ہے۔ ہم نے کیا ہے راضی؟ سوچیں، وہ جلد راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کا سامان یہی ہے، آخرت کی تیاری یہی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا کھانا کھا لیا، وہ تو شیر تو کھاتا ہی گوشت ہے، تازہ گوشت کھاتا ہے، ہمیشہ گوشت کھاتا ہے۔ ایک جانور ہے وہ ہمیشہ شہد ہی استعمال کرتا ہے۔ آپ کے ہاں تو اپنی کتنی قسمیں شہدوں کی، وہ علماء نے لکھا ہے اس کی خوراک شہد ہے، چھتے پہ جمتا ہے اور شہد چوس لیتا ہے، اس نے ساری زندگی شہد کھانا ہے۔ جنہیں کٹا تھا خالص دودھ پی رہے، ہمارا دودھ بھی ملاوٹ والا، اگر اچھا کھا لیا۔ یہ کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے جب دنیا سے جا رہے ہوں تو رب کہے یہ کامیاب ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ہنستے نہیں تھے کبھی بھی۔ اس نے کہا ہنستے کیوں نہیں؟ کہ جی مجھے نہیں پتا میں کل کامیاب ہوں گا کہ نہیں، ایمان ساتھ لے کے جاؤں گا کہ نہیں، ہاں مجھے کوئی لکھ کے دے دے پھر ہنسوں گا، زندگی بھر نہیں ہنسے۔ ہاں جب ان کی موت آئی تو مسکرا اٹھے، نہانے کے لیے پھٹے پہ رکھا، مسکرا اٹھے، کفن پہنایا، مسکراتے رہے۔ یہ بتایا رب نے میرا بندہ زندگی بھر نہیں مسکرایا، آج مسکرا کے بتا رہا اور لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے دوستو یہ کامیابی ہے۔ دکان چل گئی، یہ کامیابی نہیں۔ پیداوار حاصل ہو گئی، یہ کامیابی نہیں۔ ناشتے اچھے کر لیے، دوپہر کا کھانا اچھا کھا لیا، گھر بڑا بنا لیا، بچوں کے رشتے کر لیے، نوکریاں، یہ تو سب کرتے ہیں، یہ سب کا ہو جاتا ہے۔ رزق رب نے دینا ہے، اس نے سب کچھ لکھ کے بھیجا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم اصل کامیابی حاصل کریں۔ اصل کامیابی یہ ہے جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی عطا کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو مرد ہو عورت ہو، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ ہے سکون؟ سکون جڑتا کری سے ہے، سکون ہوئے تو جڑنی، سکون کیوں نہیں؟ ایمان عمل صالح نہیں ہے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا میں سکون دیں گے اور آخرت میں اس کے ہر عمل کا اچھا بدلہ دیں گے۔ اس واسطے میرے دوستوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ زندگی امانت ہے، بڑی مختصر ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیں، شکوہ نہ کریں۔ اللہ نے جنت رکھی، وہاں ساری حسرتیں پوری کریں گے، سب کچھ وہاں ہے۔ یہاں تو بس اس کو راضی کرنا ہے، اور وہ راضی ہو گیا تو خدا کی قسم ایسی ہمیشہ کی جنت ملے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں میں سے ہے۔ حضرت کی زندگی میں ان کی بیٹی فوت ہو گئی۔ شیخ نے دفنانے سے پہلے، کفنانے کے بعد اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک جملہ کہا بیٹی میں نے اس دن بھی تیرا چہرہ دیکھا تھا جب تو دلہن بن کے اور اسی لباس پہن کے، میک اپ کر کے،
اپنے دلہا کے ساتھ گھر جا رہی تھی اور میں نے آج بھی تیرا چہرہ دیکھا ہے، آج تیرے چہرے پہ جو چمک ہے اس وقت یہ چمک نہیں تھی۔ ابھی تو کوئی لباس بھی عروسی نہیں ہے، کوئی میک اپ نہیں ہے، اس دن تو میک اپ بھی تھا۔ کہا یہ کون سی چمک تھی چہرے پہ، کون سا نور تھا چہرے پہ؟ فرمایا میری یہ بیٹی گھر کے سارے کام کر کے روزانہ 18 پارے 20 پارے قرآن کریم کے پڑھ لیا کرتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ شروع میں بہت عرصہ پہلے مائیں اٹھتی تھیں، گھر میں کوئی نہیں سو رہا ہوتا تھا، مرد مسجد میں آتے تھے، چھوٹے بچے بچیاں خواتین گھروں میں نمازیں پڑھتی، سورہ یاسین پڑھتی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی، پھر ناشتے کو ہاتھ لگاتی تھی۔ کہا گیا وہ زمانہ، یہ بھی ہماری تاریخ ہے۔ ماں نے دودھ پلاتے پلاتے اپنے بچوں کو 2 پارے قرآن کریم کی یاد کرا دیے تھے۔ یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ماں نے کبھی اپنے بچوں کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا تھا۔ کبھی ماں بھول جاتی، بچہ دودھ مانگ رہا ہوتا، رو بھی رہا ہوتا، لیکن دودھ منہ میں نہیں لیتا تھا، چٹک دیتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اشارہ کر کے بتاتا تھا اماں جی پہلے وضو کرو پھر دودھ پلاؤ۔ جب ایسی مائیں تھیں تو پھر مسلم معاشرہ کہتا تھا۔ آج پہلی گود ماں کی ہوتی ہے، ماں نیک ہو خدا کی قسم پورا گھرانہ نیک ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں ہیں، ماں عالمہ آ گئی، خامد عالم نہیں ہے، ماں نے آ کے خامد کو بھی نمازی بنا دیا، بچوں کو عالم بنا دیا۔ سرگودے میں ہمارے فضلاء میں یہ بات ہے، باپ رکشہ چلاتا ہے، بیٹا عالم ہے، وہ کیسے عالم بنے؟ میری امی نے کہا، اب میں نے داڑھی رکھ لی۔ عورت میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، یہ اثر بھی جلدی لیتی ہے اور اثر جلدی کرتی ہے۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہوں گا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے، ہر بچہ پہلے آپ کی گود میں آتا ہے، پھر معاشرے کا فرد بنتا ہے۔ لہذا اگر آپ بچوں کی صحیح تربیت کریں، ماحول صحیح بنائیں، مرد تو باہر چلا گیا، وہ تو روزی کمانے چلا گیا، وہ تو ملازمت پہ چلا گیا، گھر آپ کے پاس ہے، گھر کی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اولاد آپ کے پاس ہے۔ ماں نیک ہو پورا گھرانہ نیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو لہذا آپ کو چاہیے آپ اپنے ماحول کو ستھرا کریں، نیک کریں، بچوں کو قرآن کی طرف لگائیں۔ آپ کا بچہ بچی حافظ نہ بھی بنے، بہترین قرآن کریم ناظرہ اس کو آنا چاہیے۔ حافظ بن جائے سبحان اللہ، عالم بن جائے سبحان اللہ، عجیب معاملہ ہے اللہ کا۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کے حافظ بنا دیتی ہے، پڑھتا بچہ ہے، محنت بچہ کرتا ہے، محنت استاد کرتا ہے، ماں صرف اتنا کرتی ہے کہ سکول کی بجائے مدرسے بھیجتی ہے۔ جب بچہ حافظ بنتا ہے رب 2 تاج بنا دیتا ہے، ایک باپ کے لیے اور ایک ماں کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھو، محنت بچے نے کی ہے، حافظ استاد نے بنایا ہے، اور تاج ماں کے سر پہ رکھا جائے گا، باپ کے سر پہ رکھا جائے گا۔ البس تاج الوالدہ یوم القیامہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ہی بچوں کو سکول بھیجتے ہیں اور ماں باپ ہی بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں مت فکر کرے، حافظ بنا تو کھائے گا کہاں سے؟ رب دینے والا ہے، وہ لکڑی والے کو، لوہے والے کو، مٹی میں کام کرنے والے کو روٹی دیتا ہے، تو اپنا قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو روزی نہیں دے گا؟ سب قرآن کی برکت سے مل رہا ہے، یہ آپ کر سکتی ہیں۔ اس واسطے ہمیں چاہیے ہم یہاں سے کامیاب ہو کے جائیں۔ کون ہے جو آدمی کہتا ہے کہ میں تو ناکام ہو کے جاؤں گا؟ کوئی ہے ایسا؟
یہاں وزن پہ جاتے ہیں، سفر ہوتا ہے، ٹور پہ جاتے ہیں، کسی کام سے ٹریننگ پہ جاتے ہیں، کورس پہ جاتے ہیں، تو کیا خیال ہوتا ہے ناکام ہو کے آؤں یا کامیاب ہو کے آؤں؟ ہم بھی ٹریننگ پہ آئے ہوئے ہیں، کورس پہ آئے ہوئے ہیں، عارضی آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کب ہماری ٹریننگ ختم ہو جائے، کب امتحان ختم ہو جائے، نہیں پتا ہے، بس ختم ہونا ہے، اس کے بعد پھر سوالات ہونے ہیں، پھر حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس نے آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو حضور کا دیا ہوا ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور نے سب کسی کو نوازا ہے۔ اللہ کرے ہم حضور کی ہدایات کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ عورتوں کے بارے میں خاص حدیث حضور نے فرمایا ایما امرات صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها دخلت من ایما فی الجنة شاءت۔ جنت کے بوئے کتنے تھی؟ دسو، نہیں آواز آئی؟ پھر دیکھو آپ کتنے یاد؟ 8۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے اس کے لیے قیامت کا دن جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ کام کتنے ہیں؟ 4۔ دروازے کتنے کھلنے ہیں؟ 8۔ فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسها، جو عورت 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرها، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اطاعت بالہا، اپنے خامد کی فرما برداری کرے، واحسنت فرجها، اپنی عزت کی حفاظت کرے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا میری بندی تو 4 کام کرتی تھی، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے داخل ہو جا۔ ہر عورت کے پیغام حضور کا لے کے جائے۔ صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھیں، سبھی پڑھ سو کوئی نہ بنجو پڑھ دیو سویر دی، ہاں 5 نمازیں پڑھیں۔ اور عورت کی نماز بھی آسان ہے، مہینے میں 8-10 چھوٹیاں ہوں گی، قضائی کوئی نہیں۔ مرد نے ایک مسجد میں آنا ہے، عورت نے گھر میں پڑھ لینی ہے جی۔ پہلے زمانے کا ہم نے وہ دور دیکھا ہے، سب دیکھے اسی بزرگاں نوجوانہ شہر دیکھے ہوئے۔ پہلے زمانے میں عورتیں وضو کر کے مصلی بچھا کے بیٹھی ہوتی تھی اذان کے انتظار میں، جو ہی اذان ہو اب نماز پڑھے۔ دیکھا ہے یہ منظر؟ ہوں لے ہو کیوں جی؟ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ، کیا نام سنا ہوگا؟ اس نے نہر بھی بنائی تھی، ابھی بھی ہے عرفات میں۔ وہ حنین سے ہو کے، پہاڑوں سے ہو کے اس نے حاجیوں کو سیراب کیا، بڑا خرچہ کیا، اور لکھا ہے 1200 سال تک حاجی اس نہر سے فائدہ اٹھاتے رہے، پانی حاصل کرتے رہے 1200 سال تک۔ زبیدہ فوت ہوئی، کسی کو خواب میں ملی، پوچھنے والے پوچھتے ہیں سنا زبیدہ کے بنے ہیں؟ وہ کہتی ہے اللہ نے کرم کیا ہے، بخش دیا ہے، اللہ ہم پہ بھی کرم کرے، بخش دے، بس ہم اس کا کرم چاہتے ہیں، فضل چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں وہ تم نے نہر جو بنائی تھی، نہر زبیدہ؟ اس نے کہا نہیں، نہر کے بارے میں تو مسئلہ بن گیا تھا۔ اللہ نے کہا زبیدہ اگر تم نے وہ نہر میرے لیے بنائی تھی تو اس کا نام اپنے نام پہ کیوں رکھا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ نے کہا زبیدہ یاد کر، ایک دن تو اپنے محل میں بیٹھی، اپنی سہیلیوں سے باتوں میں گپ شپ میں مصروف تھی، اچانک اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نے سب کو خاموش کرا دیا۔
کہا چپ کرو، باتیں بند کرو، اللہ کا نام سنو، اور تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو نے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا۔ زبیدہ تو نے اس دن میرے نام کی لاج رکھی تھی، میں نے اس دن تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا تھا۔ آپ کا نماز بھی آسان ہے، وضو کرے نماز پڑھ لیں، مردوں نے سردی گرمی مسجد میں آنا ہے، جماعت کا انتظار کرنا ہے، جتنی دیر میں مرد جاتے ہیں آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو سکتی ہیں، نماز کی پابندی کرے، رمضان آئے تو روزے رکھے، اور جو روزے عورتوں کی قضا ہو جائیں ایام کی وجہ سے اس کی قضا ہے، رب کا کرم نہیں آپ پہ، اس نے نماز کی قضا معاف کر دی ہے اور روزے کی قضا لازم کر دی ہے۔ کیوں؟ اگر نماز کی قضا کرے تو ہر مہینے میں 6 7 8 9 10 دن نماز ڈبل پڑھنی پڑے گی، اس میں عورت کے لیے پریشانی ہے، مشکل ہے، گھر کے کام بھی کرے، ڈبل نماز پڑھے 10 دن، اور روزے سال میں 9 8 10 ہیں، وہ مشکل نہیں، روزے واجب رکھے، نماز معاف کر دی۔ نماز آپ کی آسان ہے۔ تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹھی بات سن رہی ہیں، پکا وعدہ کر کے جائیں اپنے اللہ سے، اب زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، اور کہہ دیں بچوں کو روٹی اس کو ملے گی جو نماز پڑھے گا، اپنے جڑیں کو بھی کہہ دیں، میاں لیے نا آخری اپنے میاں کیا دیں جڑیں، ایک شہر پاکستان دا جتھے ہر عورت میاں لیے، ہر عورت شادی شدہ ہے، یعنی کہڑا شہر ہے میاں علی، کہہ دو اپنے میاں کو بھی روٹی طرح لپسی ہے جو نماز پڑھ سے مزہ آئے کہ نہ سی، اس گل تے لڑو، نماز تے لڑو، اور کس گل تے لڑ دے ہو یار، نماز لازم کر دے، ناشتہ اس کو جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، دوپہر کا کھانا جس نے زور پڑھی ہے، چاہ شامہ دی جس نے دیگر پڑھی ہے، رات تک کھانا جب مغرب بھی عشاء پڑھے، صحیح ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھو، نماز کے بغیر کوئی جنت نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا مفتاح الصلاۃ مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، الطہور مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ، وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے، تالا بغیر چابی دے کھلدا ہے؟ بولو یار، یعنی اسمیاں لیا لیا اسا کھول لیسا توڑ لیسا، تو جنت دا تالا نے کرما لے ہو توڑے ہاتھ ٹھنڈ بیسن تالا نہ کھسی، نماز دے کے آؤ گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، نماز نہیں ہوگی تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جب نہیں کھلے گا تو جنت میں جا سکو گے؟ بولو یار۔ اور بچہ جانتا ہے مسلمانوں کا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ بولو یار، بس ساری نمازیں پوری ہیں، اس لیے سب آپ بھی نماز کی پابندی کریں۔ اس وقت امت بے نمازی ہے، خدا کی قسم اس کا کرم ہے، وہ ہمیں سانس دینے کے لیے آکسیجن دے رہا ہے، وہ ناشتہ دے رہا ہے، وہ پانی دے رہا ہے، ہم بے نمازی ہیں وہ پھر بھی ہمیں کھلا رہا ہے۔ اس لیے سب وعدہ کر کے اٹھے، مرد ہے خواتین ہیں، زندگی میں سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، نماز پڑھیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ رب کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے۔ میں شرم نہیں آتی، تم رب کا دیا ہوا کھاتے ہو، رب کا دیا ہوا پہنتے ہو، رب کی دی ہوئی نیند سے اپنی تھکاوٹ دور کرتے ہو، اور تمہیں رب کے سامنے جھکتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ یہ بے نمازی کے لیے، بے نمازی پورے محلے کے لیے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو حضور کا صدقہ ہے کہ رب عذاب نہیں دے رہا، مگر جو حالت ہے نماز کی، محلوں کے محلے بے نمازی، گھروں کے گھر بے نمازی، خواتین بے نمازی، مرد بے نمازی، کیوں پڑھا تھا کلمہ؟ کیا ضرورت تھی کلمہ پڑھنے کی؟ جب نماز نہیں پڑھنی تھی تو کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ اس واسطے پکا وعدہ کر کے اٹھو میرے بھائی، نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے جنت نماز کے بغیر، وہ بھیجے، اس کا کرم ہے، قاعدہ قانون یہی ہے، نماز لائے گا تو جنت میں جائے گا، نہیں لائے گا تو نہیں جائے گا، قاعدہ یہ ہے، باقی اس کا کرم ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ فرمایا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ۔ اس قسم کا بندہ اللہ کے سپرد ہے،
وعدہ کوئی نہیں. جمال میں آیا تو معاف کر دے، جلال میں آیا تو پکڑ لے. کون بچانے والا ہے؟ رمضان کے روزے رکھو، عورتوں کو خامد بھی فرقی فرما برداری کرو. تو سبھی خیال کیتا کرو نہ کرما لیدا. ہر بندہ چاہتا ہے میری دھی سکھی رہے، تو میرے گھر جڑی تیرے گھر ہے بھی اس دھی نہیں. سوچ نہ ذرا، ابھی تک اس نے دھی ہے نا، اس واسطے تسا بھی خیال کر سو، وہ بھی خیال کر سو. ٹھیک ہے نا؟ خالد کی فرما برداری کرو. یہ کہا کرنا کہ جی چلو ٹھیک ہو گیا، نسخہ سمجھ آ گیا. کم 4 ہیں تے بوئے کتنے کھلنے؟ مطلب ہویا ہی کم تے 2 بوئے کھل سن. ایسا 3 کم کر لیسا 6 بوئے کھلوا لیسا. ایسا نہیں کر رہے خامدی فرما برداری. میں کیا ہے فل پیکیج ہے، ادنا کمپنی والے فل پیکیج ہے. اتنا جی بی، اتنا ایس ایم ایس، اتنا منٹ، فرق نہیں ہونا. 4 کم کر 108 کھل سن. 3 کم سے کوئی وعدہ نہیں تو کرنی پوسی خامدی فرما برداری. کہ تسی دا خیال کرو. حضور فرمایا سبحان اللہ، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے. اور سنو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں سے اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں. جہاں یہ حدیث ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھا ہے. وہاں یہ بھی حدیث ہے آپ کے لیے، وہ سب سے بہتر ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو. باہر تو بڑا اخلاق سے پیش آتے ہو، اندر جاتے ہو تو پتہ نہیں کیا بن جاتے ہو. باہر ہر کسی سے السلام علیکم السلام علیکم، اندر گئے ہو بولے آ کے پکائی بنی ہے، اس بیچارے نے بھی ہنس کے بولے کرو یار. تو دونوں طرف سے کام چل، سمجھ رہے ہو نا؟ تو وہ آپ کا خیال کرے، آپ اس کا خیال کریں. وہ خیال کرتی ہیں آپ کا؟ دسو تسا کر دے ہو خیال ہوگا؟ یہ آسا پتر ہے دکھ دینا سارے بہرحال. اور اپنی عزت کو بچا کے رکھے. اللہ اکبر. کس نے حضرت علی سے پوچھا، بس آخری بات کر کے لمبی بات ہو گئی. حضرت علی یہ بتائیں سب سے بہترین عورت کون سی دنیا کی؟ سب سے علی نے کہا ٹھہرو میں اس سے پوچھوں جس کو حضور نے فرمایا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. گھر آئے، فاطمہ سے کہا فاطمہ ایک سوال ہوا ہے مجھ سے، جواب آپ سے لینا ہے. سوال یہ کیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے دنیا میں؟ فاطمہ نے کہا علی جا کے ان سے کہہ دو دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کی نظر کسی غیر مرد پہ نہ پڑی ہو اور کسی غیر مرد کی نظر اس پہ نہ پڑی ہو. اسی واسطے حضرت فاطمہ شام فوت ہوئی، کہا علی مجھے رات ہی میں جنازہ پڑھ کے دفنا دینا، میں نہیں چاہتی میری چارپائی پہ بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے. کامیابی یہی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. دونوں کی رضا ایک ساتھ ہے. رب راضی ہوگا، رب کا رسول، رب کہے گا مجھے راضی کرنا ہے، میرے نبی کی سنتیں ہیں اس پہ چل تو راضی ہوگا. نبی کو چھوڑ کے رب راضی نہیں کر سکتے. اور رب کے نبی کو راضی کریں گے، وہ کہیں گے اللہ کا حکم مانے گا تو میں راضی ہوں گا. دونوں کی اطاعت لازم ملزوم ہے. رب راضی، رب کا رسول راضی، یہ ہے کامیابی. اگر دنیا راضی ہو جائے، رب ناراض رہے، یہ کامیابی. اللہ ہم سب کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب دنیا سے جائیں آگے کامیابی ہی کامیابی ہو، خوشیاں ہی خوشی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو، جو حضرات بیٹھے ہیں، جو خواتین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے اور تمام اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.